5000 لوگوں کی جو ہے وہ سلیکشن ہوئی ہے کینیڈین ایکسپریس انٹری سسٹم کے اندر. 5000 لوگ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس میں لیکن یہ سلیکشن ہوئی ہے. اور آپ امیجن کریں کہ جو کٹ آف سکور رہا ہے وہ 515 پہ رہا ہے. اگر آپ کے پاس جسٹ 1 ایئر کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے اندر آ جاتے ہیں. کینیڈا کا اگر ایکسپیرینس ہے اور پچھلے 7 ڈیز میں 11,000 جو ہیں لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے. This is what happening in the express entry system. اور یہ کیوں اتنی زیادہ سلیکشن ہو رہی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی بندہ باہر سے کینیڈا کے اندر جاتا ہے تو اس کو اکوموڈیشن چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پورے سسٹم کے اوپر آلریڈی اکوموڈیشن ان کے پاس نہیں ہے. کینیڈا میں گھر کم ہے. آسٹریلیا بھی اسی مسئلے کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، گھر نہیں ہے. اور جب کوئی امیگرینٹ باہر سے آتا ہے تو پھر اس کو سارے جو سسٹم ہے اس کے اوپر وہ ایک ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ پٹ آن کرتا ہے. جبکہ اگر کوئی وہاں کا لوکل ریزیڈنٹ ہوگا، وہ وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا اسٹڈی کے بعد یا ورک پرمٹ پہ تھا، اس نے 1 ایئر ایکسپیرینس لیا، وہ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس میں آ گیا، تو اس لیے ان کی سلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ہم نے اوور آل بھی دیکھا کہ ہیلتھ آکوپیشنز میں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آکوپیشنز میں اور پروونشل نامینیشن پروگرامز کے اندر کنٹینیوسلی سلیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور راؤنڈ جو ہے وہ زیادہ فریکوینٹلی جو ہے وہ رن ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی راؤنڈ فریکوینٹلی رن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ اپرچونٹی ملنے والی ہے، کیونکہ پول اتنا ہی رہتا ہے، پول میں چینجز نہیں آتی ہیں. پول اتنا ہے تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اگر زیادہ لوگ اس میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو پوائنٹ سسٹم نیچے کو جانا شروع ہو جائے گا. دس از واٹ ہیپننگ ان کینیڈین امیگریشن. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دس از دا ٹائم. اگر آپ کی ایج جو ہے وہ 30 31 32 کی رینج میں ہے، ماسٹرز ڈگری ہے یا آپ کے پاس کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، 8777 بینڈ ہے آئٹس میں یا پی ٹی اکیڈیمک کر لیں اس کے اندر، then Canada is the opportunity for you. Australia is not the opportunity for you. آپ yes ایکسپلور ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کینیڈین امیگریشن انتہائی ایک سستی سی آپ کہہ لیں اکنامیکل آپشن ہے. آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے ود ان اے بجٹ آف 8 7 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ کے بیچ کے اندر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے. سو شوڈ یو گو فار دس اپرچونٹی؟ یس یو شوڈ. کیوں؟ لائف ان کینیڈا، لائف ان آسٹریلیا، لائف ان یو ایس اے، لائف ان یو کے، لائف ان یورپین کنٹریز is much better than life you are struggling here in Pakistan or in India or in Bangladesh or in Sri Lanka. آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر انسان کیسے رہتے ہیں. میں یہ چیز چونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتا ہوں اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک امیزنگ قسم کے لائف سٹائل کے اندر رہتے ہیں جو کول ہے، کام ہے. آپ کے وہ ایشوز ہی نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں ایشوز ہیں، ان کے ایشوز ہی ڈفرینٹ ہیں. ایشوز آف کورس لائف میں ایشوز ختم نہیں ہوتے، بٹ دیئر ایشوز آر ڈفرینٹ. سو اگر ابھی تک آپ نے جو ہے وہ کینیڈین امیگریشن کا پروسیس سٹارٹ نہیں کیا، دس از دا ٹائم ٹو اسٹارٹ ٹو انیشیٹ دا پروسیس. ای سی اے کروائیں، اپنا ای او آئی جو ہے وہ سبمٹ کریں، پروونشل نامینیشن کی اپلیکیشن سبمٹ کریں. آئلٹس اگر آپ کے پاس 6 ایچ ہے 7 ایچ کی طرف چلے جائیں. 7 اب سی ایل بی 7 ہے، سی ایل بی 8 کی طرف چلے جائیں. سی ایل بی 8 ہے تو سی ایل بی 9 کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کی سلیکشن ہو سکے. یہ آپ صرف اپنے اوپر احسان نہیں کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر بھی احسان کریں گے. تھینک یو.